نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وبارك وسلم صل عليه. ایام قربانی قریب ہیں اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. ذی الحج کے مہینے کی سب سے زیادہ عبادت، سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ مبارک ایام ہیں تو وہ حج کے ایام ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ محبت برا انداز اور پیار اور شفقت اور رحمت اور فضل کا معاملہ کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ سال کے بعد حج ہے اور ہر انسان پر فرض ہے، سال بعد قربانی ہر ایک پر واجب ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے من استطاع یعنی استطاعت کو رکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس وسائل ہیں، تمہارے پاس استطاعت ہے تو تم اس عبادت کو خوب بجا لاؤ. آج کی جانے راستے کے وسائل اور اخراجات اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ حج پہ جائیے، اور اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہیں تو قربانی کیجیے. اب یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے. بعض لوگ شرم کے مارے قربانی کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے کہ سال کے بعد قربانی آئی اور اس نے قربانی نہیں کی. تو یہ کام اچھا نہیں ہے. دکھلاوا، ریاکاری جس کام کے اندر آ جائے اور جس عبادت کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے دل کے اندر کہ لوگ کیا کہیں گے، تو وہ دین نہیں بنتا، وہ عبادت نہیں بنتی، وہ دکھلاوا اور ریاکاری پر مبنی ہو جاتا ہے. جب اللہ کے قانون میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطالعہ میں ایک گنجائش دی ہے، ایک سہولت دی ہے، تو پھر لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں کے کہنوں کو دیکھنا ہے کہ یہ اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھنا ہے. آج کے اس گزرے دور میں 2026 جس کے گھر کے اندر 52.5 تولی چاندی یا اتنے مقدر مال موجود ہے، یعنی کہ اس کے پاس چاندی تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس 5.5 لاکھ روپیہ موجود ہے. آسان لفظوں میں 5 لاکھ روپیہ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، علادہ پڑا ہوا ہے، اخراجات سے علادہ پڑا ہوا ہے، اخراجات پیسے علادہ ہیں اور وہ 5 لاکھ روپیہ علادہ پڑا ہوا ہے، 5.5 لاکھ روپیہ. اور اگر اس میں کوئی تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے اور تھوڑے پیسے تو ان کو ملایا جائے گا. 52.5 تھوڑے چاندی کے برابر قیمت بنتی ہے، بنتی. اگر آج 52 تولے چاندی کی ریٹ لگوایا جائے تو میرا خیال 550 اوپر کا ہے. تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ 5.5 لاکھ روپیہ جس کے پاس جمع ہے، گھر کے اندر اخراجات سے اضافی جمع ہے،
تو اس پر قربانی واجب ہے، اور جس پر 5.5 لاکھ روپیہ جس کے گھر میں موجود نہیں ہے، جمع نہیں ہے، 5 لاکھ 5.5 لاکھ روپے جمع نہیں ہے، تو اس پر قربانی شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں قربانی کرنے کی، وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے استطاعت دے دے، توفیق دے دے، اس عبادت کو میں شریک ہونے کے اللہ سے دعائیں مانگے، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی سے ادھار لے کر شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اور وہ قربانی کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جس گھر کے اندر 5.5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے ایکسٹرا، وہ قربانی دے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو پابند نہیں کیا، آپ پہ بوجھ نہیں رکھا، بلکہ دین راحت کا نام، دین سکون کا نام ہے۔ تو آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اللہ سے مانگیے، اللہ سے طلب کیجیے، اللہ دینے والا ہے۔ اس سال نہیں تو آنے والے سال میں اللہ زندگی دے تو اس وقت کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ سنت سے قربانی کی جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تانا دیں گے، تو لوگوں کے تانوں کو دیکھیں گے تو پھر دین ختم ہو جائے گا، شریعت ختم ہو جائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر یا تو اسلام پہ عمل کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا پھر لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کیا